وہ حضرت ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست حق پرست پر آپ نے بیعت کی، اور پھر اپنے شیخ کی بارگاہ میں رہ کر روحانی منازل کو طے کیا۔ اور پھر آپ کے شیخ نے جب دیکھا کہ میرا مرید جو ہے اب مخلوق اس سے فائدہ اٹھائے گی اور یہ مخلوق رب کے لیے رشد و ہدایت کا سبب بنے گا، تو آپ نے حکم دیا کہ تم لاہور چلے جاؤ۔ تو آپ نے عرض کی کہ حضور وہاں میرے پیر بھائی حضرت میرا حسین زنجانی کام کر رہے ہیں، لیکن بہرحال شیخ کا حکم تھا، تو حضرت وہاں سے جو ہے وہ لاہور کی جانب تشریف لائیں۔ اب ظاہر وہ زمانہ ہوائی جہاز کا زمانہ نہیں تھا، ریل گاڑیوں کا زمانہ نہیں تھا، موٹر کار کا زمانہ نہیں تھا، پیدل سفر ہوتے تھے یا اونٹوں پر یا گھوڑوں پر سفر کیے جاتے تھے۔ تو اب اتنا لمبا سفر جو ہے وہ ملک شام سے لاہور آپ کا تشریف لانا، بہت کتابیں جو ہیں وہ آپ کے حالات پر لکھی گئیں، لیکن آپ کے جو سفر کے حالات ہیں وہ کم ملتے ہیں، لوگوں نے مورخین نے بیان نہیں کیے۔ لیکن میں نے کتب تصوف کے اندر یہ پڑھا ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ولایت کی اس منزل پر فائز تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کمالات عطا فرمائی تھے اور وہ کرامات عطا فرمائی تھیں کہ آپ کا ایک قدم دمشق کی غار بیت الجن میں تھا اور دوسرا قدم جو ہے وہ لاہور کے دریائے راوی کے کنارے پر تھا۔ یعنی اللہ کے اولیاء کے سامنے زمین کی تنابیں سمٹ جاتی ہیں، اور زمین جو ہے وہ سمٹ جاتی ہے اللہ کے اولیاء کے سامنے۔ تو آپ اس طرح جو ہے وہ لاہور تشریف لائے، اور اس وقت کا جو لاہور ہے وہ اس طرح کا نہیں تھا۔ آج تو لاہور ایک بہت بڑا شہر ہے، لیکن اس وقت لاہور جو ہے وہ 12 دروازوں کے اندر ہی تھا، اور وہ بھی گورنر کے حکم سے دروازے شام کو بند ہو جاتے۔ چھوٹا سا شہر تھا، بلکہ ایک پنڈ تھا۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب یہاں تشریف لائے ہیں تو شام کا وقت تھا اور موسم بھی خراب تھا اور ہلکی ہلکی بوندا باندی کا امکان تھا، تو دروازے جو ہیں وہ گورنر کے حکم سے بند ہو چکے تھے۔ اب داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی جو ہے وہ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ جو لاہور کا چوکیدار تھا دروازے کا، اس نے کہا کہ تمہیں نہیں پتہ کہ یہ دروازہ شام ہوتے ہی گورنر کے حکم سے بند ہو جاتا ہے اور صبح تک نہیں کھلتا؟ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس سے زیادہ بحث نہیں کی۔ آپ نے بھی فرمایا کہ لاہور کے چوکیدار، اگر تمہیں گورنر کے حکم سے دروازہ بند کرنا آتا ہے تو ہمیں بھی اللہ کا ذکر کر کے اللہ کی عبادت کر کے رات گزارنی آتی ہے۔ چنانچہ آپ نے جو ہے وہاں ساری رات عبادت کی اور مصلی بچھا کے اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ جب صبح ڈیوٹی چینج ہونے کا وقت ہوا، رات والا چوکیدار جانے لگا اور صبح والا آ رہا ہے، دروازہ جب کھلا ہے، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب لاہور شہر کے اندر داخل ہوئے ہیں تو اس چوکیدار نے آپ کے پاؤں کی آہٹ سن کر پیروں کی جانب دیکھا، تو اس نے دل میں سوچا کہ کوئی منگتا ہے جو صبح صبح شہر میں مانگنے کے لیے داخل ہو رہا ہے۔ جب اس کی نظر تھوڑی اوپر کپڑوں پر پڑی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ مسافر ہے، وہ دور دراز سے سفر کر کے آیا ہے۔ اور جب اس کی نظر آپ کے چہرے پر پڑی اور آپ کے چہرے پر وہ روحانیت تھی اور وہ جو ہے وہ چمکتا ہوا چہرہ جب اس نے دیکھا تو وہ لاہور کا چوکیدار پکار اٹھا، کہنے لگا کہ میں نے اس دروازے سے بڑے بڑے بادشاہوں کو گزرتے دیکھا ہے، بڑے بڑے شہنشاہوں کو گزرتے دیکھا ہے، بڑے بڑے گورنروں کو گزرتے دیکھا ہے، بڑے بڑے اعلیٰ عہدیداروں کو یہاں سے گزرتے دیکھا ہے، لیکن اے آنے والے جیسا روب تیرے چہرے پہ دیکھا، کسی اور کے چہرے پر نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اب داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب لاہور میں داخل ہوئے ہیں تو اس چوکیدار کو کیا پتہ کہ یہ شہر جو ہے وہ انہی کے نام سے ہی جانا جائے گا اور اسی کے نام سے پہچانا جائے گا۔ تو داتا صاحب اس طرح جو ہیں وہ لاہور تشریف
لائے ہیں اور یہاں پر آپ نے پھر دین کا کام کیا اور پورے ہندوستان کے اندر آپ کی تعلیمات اور آپ کا کام جو ہے اس کا اثر نظر آتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے ایسے ولی ہیں اور ان کا فیض ایسا جاری و ساری ہے کہ قیامت تک کی جاری ہے، اور ہر سال آپ کا عرس جو ہے وہ بڑے تزک و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ تو اس عرس کے اندر ادب کے ساتھ جو ہے وہ حاضری دینی چاہیے۔